بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن سے سب سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امت تک پہنچائی ہے۔ تو یہ حدیث بھی وہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الاموال کل یوم اثنین و خمیس، کہ ہر پیر کے دن، سوموار کے دن، و خمیس اور ہر جمعرات کے دن بندوں کے اعمال، بندے جو اعمال کرتے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا سٹا، حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، جتنے بھی اعمال، چاہے اچھے اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں، تعرض الاعمال کل یوم اثنین و خمیس، ہفتے میں 2 دن، ایک پیر کے دن، سوموار کے دن اور دوسرا جمعرات کے دن، 2 دن بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال پہ نظر ڈالتا ہے اور ان کے اعمال کو دیکھنے کے بعد فیغفر اللہ عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیغفر اللہ عز وجل فی ذلک اليوم لکل امرئ، کہ اس دن یعنی پیر کے دن جب بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندوں کے اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہر شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، ایسے تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے کوئی آدمی ہو، ہر انسان کا عمل ہفتے میں 2 دن، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن، ان 2 دنوں میں اللہ کے سامنے ہمارا عمل پیش ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے اور یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے اور امت کے افراد کو بھی، اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرو۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ کسی نے سوال کیا، ایک صحابی نے، کہ اللہ کے رسول آپ پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔
جب فرشتے میرا عمل لے کر اللہ کے پاس جائیں تو بتائیں کہ اللہ تیرا بندہ آج روزے سے تھا، تو یہ نیک عمل بھی میرا ساتھ میں جائے اور اچھی حالت میں اچھے اعمال کرتے ہوئے میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو۔ جب اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اگر یہ شرک نہیں کرتا ہے، اگر یہ کفر نہیں کرتا ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہے، کفر میں مبتلا نہیں ہے، تو میں اپنے اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ گویا ہر پیر اور جمعرات کو ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا امرأن، لیکن ایک آدمی ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے کہ پیر کو جب اللہ کے سامنے اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ جمعرات کو جب اس کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بینہ و بین اخیہ شحنا، کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت، کینہ، دشمنی ہو، اس کے دل میں، اس کے سینے میں کینہ ہو، اپنے بھائی سے لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ فیقول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اترکوا ہذین، ان دونوں نے آپس میں لڑائی کر رکھی ہے، ان دونوں کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے، اترکوا ہذین، ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوگی آج۔ پیر کے دن جب عمل پیش ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ان دونوں کی مغفرت آج نہیں ہوگی۔ پھر جمعرات کو، منگل اور بدھ کے بعد پھر جمعرات کو جب اللہ کے سامنے عمل پیش ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ابھی تک لڑائی باقی ہے، ابھی تک دشمنی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اترکوا ہذین، آج جمعرات کو بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر اگلی مرتبہ پیر کا دن آتا ہے، پھر ان دونوں کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے دونوں کے درمیان ابھی بھی لڑائی ہے، ابھی بھی جھگڑا ہے، ابھی بھی دشمنی چل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اترکوا ہذین، اس پیر کو بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر جمعرات آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے، ابھی بھی دشمنی چل رہی ہے، اللہ کہتا ہے اترکوا ہذین، اس جمعرات کو بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ ان دونوں کی مغفرت کب ہوگی؟ کہا حتی یصطلحا، جب یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں گے، اپنی دشمنی، اپنے جھگڑے، اپنی لڑائی کو ختم کر دیں گے، تب جا کر کے میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اپنی مجلس میں بٹھا کر کے طرح طرح کی چیزیں سکھایا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو طرح طرح کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اچانک فرمایا کہ ابھی ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، ابھی ابھی یہاں پر ایک جنتی شخص آئے گا، یعنی وہ شخص جس کے لیے اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہے، ایسا شخص ابھی ابھی اس مسجد میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام ایک دم انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں وہ کون خوش نصیب شخص ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی خبر دے دی ہے کہ وہ جنتی شخص ہے۔ انتظار میں ہے کہ آخر کون شخص آتا ہے۔ دیکھا کہ ایک آدمی اندر آیا، اس کے چہرے سے اس نے تازہ تازہ وضو کر رکھا تھا، اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ آدمی مسجد میں اندر پہنچا اور مسجد میں پہنچ کر کے اس نے نیت باندھی اور جو نماز پڑھنی تھی اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد چلا گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سنا اور اس آدمی کو بھی دیکھا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا، دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو طرح طرح کی دین کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ تبھی اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی جنتی شخص آئے گا، ابھی ایک جنتی شخص اس مسجد میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام پھر شوق کے ساتھ دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے کہ دیکھیے آخر آج کون شخص آتا ہے۔
دیکھا کہ کل جو آدمی آیا تھا وہی آدمی، اور کل جس حالت میں آیا تھا اسی حالت میں وہی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور کل کی طرح آیا، نیت باندھی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا۔ تیسرا دن پھر جب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی ایک جنتی شخص مسجد میں آئے گا۔ صحابہ کرام پھر انتظار کرنے لگے بڑے شوق کے ساتھ کہ دیکھیے آج کون آدمی آتا ہے۔ دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے دن آیا تھا، وہی شخص جو دوسرے دن آیا تھا، تیسرے دن بھی وہی شخص اسی حالت میں چلا آ رہا ہے۔ آیا، اس نے نیت باندھی، نماز پڑھی اور مسجد سے چلا گیا۔ جب جانے لگا تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکایت کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، ان کی شکایت کی گئی، صحابہ نے، ان کے ابا نے اور لوگوں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کس بات کی شکایت کی؟ کہا کہ ساری رات نماز میں ہی گزار دیتے۔ یہ شکایت کی جا رہی ہے۔ آج ہماری کیا شکایت ہوتی کہ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ان کی شکایت کیا لوگوں نے کی کہ دن میں تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساری رات بستر پہ جاتے ہی نہیں ہے، ساری رات عبادت میں، نمازوں میں گزار دیتے۔ یہ شکایت کی جا رہی ہے۔ اور جب دن ہوتا ہے تو ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ بغیر روزے کے رہتے۔ یہ شکایت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ اس طریقے سے روزانہ روزہ نہ رکھو اور ساری رات عبادت نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نوجوان ہوں، میرے اندر طاقت ہے، تو اس لیے میں اس نوجوانی کی طاقت کو نیک کاموں میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، ساری رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں اور ہر دن روزے کی حالت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو بھی دیکھ لیں، ان کے پاس بھی طاقت ہے، ان کے پاس بھی جوانی ہے، ان سے تو فرض نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم لوگ صحیح طریقے سے تیار نہیں ہے۔ اور ایک وہ نوجوان بھی تھے کہ ساری رات عبادت میں گزارنے کو تیار، ہر دن روزہ رکھنے کو تیار۔ آج تو ہمارے نوجوان سے رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ بھی رکھے نہیں جاتے، طرح سے بہانے بناتے ہیں، کہتے گرمی زیادہ ہے، کبھی کوئی اور بہانہ، کبھی کوئی اور بہانہ، کہتے ہمت نہیں ہوتی ہے، اتنی دیر کیسے بھوک برداشت کریں، طرح کے بہانے بناتے ہیں آج ہم لوگ۔ ایک وہ دور تھا کہ شکایت کی جاتی تھی کہ یہ لوگ عبادت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تینوں دن سنا اس شخص کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ جنتی شخص ہے، تو یہ عمل کے شیدائی اور شوقین آدمی تھے، اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال میں جمع کرنا چاہتے تھے، ہر اچھے عمل کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا جب یہ جنتی شخص ہے تو یقیناً اچھے اعمال کرتا ہوگا، اس لیے وہ اس کے پیچھے چلے گئے۔ کہا کہ میں مجلس سے اٹھا اور چلا گیا اس کے پیچھے، اور جب وہ گھر میں جانے لگا تو میں نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھے گھر سے نکال دیا، کہا 3 دن تک گھر میں نہیں آنا۔ یہ ویسے ہی تاکہ ان کے عمل کو دیکھے، اس لیے ایک بہانہ انہوں نے بنایا کہ ویسے میں ان کے پاس رہوں گا کیسے۔ انہوں نے پوچھا مجھ سے کیا چاہتے ہو، یہ بتا دو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ کہا کہ 3 دن کے لیے میرے ابا نے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ 3 دن تک گھر میں نہیں آنا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مرحبا، استقبال ہے، تشریف لائیے، خوش آمدید، آئیے میرے گھر میں رہیے، کھانے کا انتظام، سونے کا، ہر چیز کا میں انتظام کروں گا آپ کے لیے، آپ تشریف لائیے اور رہیے مزے کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر العاص رضی اللہ، دن میں تو آدمی کام پہ نکل جاتا ہے، جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے اور دیکھتے رہے کہ یہ شخص کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ اور خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ آخر کون سا اس کا عمل ہے؟ سارے دن اس کے پیچھے لگے رہے اور رات میں بھی بستر پہ لیٹے تو سوئے نہیں، بلکہ دیکھتے رہے کہ کرتا کیا شخص، یہ شخص کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔
دیکھا کہ ساری رات مزے کے ساتھ وہ آدمی سوتا رہا. رات میں وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی تو نہیں اٹھا. البتہ رات میں کبھی نیند ٹوٹ جاتی تو وہ اللہ کا ذکر کرتا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرتا اور پھر دوبارہ چادر تان کے سو جاتا. جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ شخص اٹھا, وضو کیا اور مسجد میں جا کر کے اس نے فجر کی نماز پڑھی. ساری رات اس نے کوئی عمل نہیں کیا. انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے پہلی رات ہے, ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ان کو ہو, تھکن ہو, کوئی وجہ رہی ہو, کسی وجہ سے انہوں نے آج کوئی عمل نہیں کیا. تو اس لیے 3 دن کی انہوں نے مہلت مانگی تھی, 3 دن میں رہوں گا آپ کے ساتھ, کیونکہ 3 دن میں تو جماعت والے بھی لے جاتے ہیں لوگوں کہ کم سے کم 3 دن چلیے. تو 3 دن میں صحیح طریقے سے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے, ایک حد تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو دوسری رات بھی انہوں نے اسی طریقے سے دیکھا کہ کیا کرتے. دیکھا کہ دوسری رات بھی بس وہی عمل لا جو پہلی رات تھا, کہ اگر نیند کسی وقت کھل گئی, آنکھ کھل گئی, نیند ٹوٹ گئی تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیا اور پھر چادر تان کے سو گئے. نہ تو تہجد پڑھی اور نہ ہی کسی اور عبادت کے لیے وہ اٹھے, بس مزے کے ساتھ سوتے رہے. فجر کی اذان ہوئی اور بس اٹھے, وضو کیا اور مسجد پہنچ کے فجر کی نماز ادا کی. پھر تیسری رات ہوئی تو تیسری رات بھی پہلی رات کی طرح عمل لا کہ آنکھ کھلی, نیند ٹوٹ گئی تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کر لیا, ورنہ ساری رات مزے کے ساتھ سوتے رہے. فجر کی اذان ہوئی اور فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے. باقی کوئی عمل ساری رات نہیں کیا. دن میں دیکھا کوئی خاص عمل نہیں ہے, رات میں دیکھا کوئی خاص عمل نہیں ہے. یہ سوچنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا ہے کہ جنتی ہے, تو یقیناً اس کا کوئی عمل ضرور ہے. اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ جنتی ہے, تو ضرور اس کا کوئی خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. تو آخر جب تیسرا دن بھی گزر گیا, تیسری رات بھی گزر گئی اور 3 دن پورے ہو گئے تو حسب وعدہ جانے لگے. لیکن جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ میرے ابا ناراض ہوئے. میرے ابا ناراض نہیں ہوئے. اصل میں بات یہ ہے کہ 3 دن تک لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے روزانہ یہ اعلان کرتے تھے یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ, کہ ابھی ایک جنتی شخص مسجد میں داخل ہوگا. اور روزانہ میں یہی دیکھ رہا تھا, روزانہ تم ہی مسجد میں پہنچتے تھے. جب اللہ کے رسول یہ جملہ کہتے کہ آج ایک جنتی شخص بھی آنے والا ہے, اس کے بعد تم ہی آیا کرتے. تو میں تمہارے ساتھ اس لیے لگ گیا اور تمہارے گھر میں اس لیے میں 3 دن گزارنے کی اجازت چاہی تاکہ دیکھ سکوں کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی. لیکن مجھے تمہارا کوئی عمل نظر نہیں آیا. تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جو میری نظر میں, میری نگاہوں میں, میری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکا. وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جنتی ہونے کی خوشخبری صحابہ کے درمیان سنا رہے. وہ آدمی کہنے لگا تم نے تو ساری رات مجھے دیکھا, دن بھر بھی مجھے دیکھا, میرے ساتھ دن میں بھی رہے, رات میں بھی رہے, لیکن تم نے میرا کوئی عمل تو دیکھا نہیں. ہاں البتہ ایک عمل مجھے لگتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میری جنتی ہونے کا فیصلہ سنایا. کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہے. یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر ہم کسی اپنے سینے کو کینے سے, دشمنی سے, لڑائی جھگڑوں سے, مسلمانوں کے حسد سے, بغض سے, عداوت سے, دشمنی سے, کینے سے, ہر چیز سے اگر ہم اپنے سینے کو پاک رکھیں گے, اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے. اسی لیے اگر ہمارے درمیان ہمارے بھائیوں سے اگر ہماری کسی سے بھی لڑائی ہے تو ہم صلح کریں آپس میں, تاکہ پیر اور جمعرات میں ہم ہماری مغفرت ہونے سے اور ہماری بخشش ہونے سے ہم محروم نہ رہ جائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے درمیان سے اختلاف, عداوت, جھگڑے اور دشمنی کو ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.